باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات الحمدللہ مقام صد شکر لائق احترام باعث تعظیم مقابل مبارکباد و افراد جو فرش اللہ کی زینت قرار پاتے ہیں، ویسے ہی لائق تعظیم ہیں وہ افراد جنہیں بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ان سے خدمت لیتی ہیں، چاہے بشکل ذاکری چاہے بشکل مجال نہیں ہے کسی کی کوئی بی بی فاطمہ زہرا کی اجازت کے بغیر فرش اعلیٰ پر آ جائے یا وہ کچھ خدمت انجام دے سکے۔ جو آتے ہیں وہ بھی خدمت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی خدمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو اس مجلس میں نئے آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آج اس سلسلے عشرے کا یہ چھٹا مرحلہ ہے جو داخل ہو رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی جلدی سے یہ ایام گزر جاتے ہیں۔ ہمارا جو سلسلے گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے، مورد گفتگو ہے، محور گفتگو ہے، وہ بنام صراط مستقیم۔ ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ صراط مستقیم صرف عبادتوں کی چہار دیواری میں رہنے کا نام نہیں، بلکہ اگر آپ کسی عام جگہ پر ہوں تو وہاں آپ کا جانا، وہاں ٹھہرنا، وہاں گفتگو کرنا بھی صراط مستقیم بن سکتا ہے، اگر آپ کا جانا خلوص سے ہو اور آپ کا آنا خلوص سے ہو۔ یعنی اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کہ اگر ہم نمازی ہو گئے تو بس کام ختم ہے اور صراط مستقیم ہمیں مل گئی۔ یہ بات اپنے ذہنوں سے ہٹا دینی چاہیے کہ ہم نے حج بیت اللہ سے مشرف ہو گئے تو بس کام ختم ہو گیا اور ہم صراط مستقیم پر آ گئے۔ صراط مستقیم ایک مسلسل سفر کا نام ہے، صراط مستقیم مسلسل جاویدانی کا نام ہے، صراط مستقیم مسلسل ایک کوشش کا نام ہے، صراط مستقیم دل بڑا کرنے کا نام ہے، صراط مستقیم لوگوں کی باتوں کو سنتے سنتے نہ تھکتے ہوئے بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے کا نام۔ آپ کے سامنے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا ہے، مگر میں نے کوشش کی اور آپ کی سماعت گواہ ہیں کہ میں نے وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ آپ کو آیات قرآن مجید سنانے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی یہ مجلس بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے حساب میں اس سلسلے گفتگو کے کارواں کو آگے بڑھانے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے محترم سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی چیز ایسی مخصوص نہیں ہے کہ کوئی ذاکر یا کوئی عالم یا کوئی خطیب یہ کہے کہ بس ممبر سے یہی چیزیں بیان ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ ممبر سے صرف فضائل اہل بیت بیان ہوں گے، مسائل اہل بیت نہیں بیان ہو سکتے یا مسائل عبادت نہیں بیان ہو سکتے، تو یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے عزیزان گرامی۔ فضائل اہل بیت بھی بیان ہونے چاہیے، دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جن اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم جن کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم جن کے اہتمام میں فرش اعضا بچھاتے ہیں، انہوں نے جملہ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اگر اپنے خطبوں میں نماز کے مسائل نہ بیان کیے ہوں تو پھر ہماری بھی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اپنے خطبوں میں توجہ رکھیے گا اپنے خطبوں میں انہوں نے دین کے مسائل، قرآن کے مسائل، پڑوسیوں کے حقوق، لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے
علمی، سماجی، عرفانی، قرآنی، حدیثی، روایتی اگر گفتگو کی ہے تو جس کام کو ہمارا آقا کرتا ہو اگر غلام کرنے لگے تو اس میں تعجب کی بات کیا؟ یہ میں نے بہت بڑے پس منظر میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا. کہتے ہیں کہ صاحب وہ آپ اگر مسائل دین پہ گفتگو کرنی ہو تو محراب میں کر لیجیے گا، آپ مسجد میں جا کے کر لیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہن کتنا خطرناک ہے جو فرش کو الگ اور مصلی کو الگ سمجھ رہا ہے. ایک سوال بھیجے محمد بارش تو ہو ہی رہی ہے، مسائل تو ہیں ہی. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر جیسے آدمی کم ہے، یہ کم اور زیادہ تو مجھے سمجھنا چاہیے، مجھے دل پہ لینا چاہیے. آپ کیوں دل پہ لے رہے ہیں کہ لوگ کمائے ہیں؟ اور جہاں بی بی فاطمہ زہرا آ جائیں وہاں مجمع کی نہ قلت دیکھی جاتی ہے نہ کثرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے، وہاں حضور دیکھا جاتا ہے، وہاں جذبات دیکھے جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجیے اہل بیت علیہ السلام. مجمع اگر کم ہوگا تو ظاہر یہ تو کہے گا کہ آپ آگے آ جائیے، تھوڑا سا پیچھے بیٹھے نہ آگے آ جائیے، بس اس میں کچھ اور کچھ زیادہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. ایک سلوات بھیجیے تو اپنے گفتگو کو شروع کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کل کی جو گفتگو تھی، میں آپ کو بالکل بین و بین اللہ بیوی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مان لیجیے فی الحال آدمی کم ہے تو میں اپنے موضوع کو بدل دوں، نہ. آپ میں سے 10 آدمی اور کم ہو جاتے تب بھی وہی پڑھنا تھا. اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، زہرا کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. چاہے ایک آدمی ہو چاہے 2 آدمی، اللہ کو خوش کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو. ہر انسان کے آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے. ہر شعبے مجلس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی بات ہونی چاہیے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تبرک بانٹو تو فاطمہ کو دیکھ کر بانٹو. بڑا مزہ نہیں. ذاکرین کو بلاؤ تو فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھنے کے لیے بلاؤ. توجہ رکھیے گا دارے گرامی، یہ نہ ہو کہ یہ ہماری انجمن ہے، یہ ہمارا تبرک ہے، یہ ہمارا فرض ادا ہے. اور بہت باریک بات کہہ رہا ہوں، بہت ہی زیادہ باریک ہے دارے گرامی، میں اس سے زیادہ باریک بات نہیں پڑھ سکتا ہوں. اگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح کی بیماری ہوگی، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو گاؤں دیہات میں جو رضاعی ہوتی ہے، جہاں مان لیجیے کسی گاؤں میں وہ 5 اشرے ہوتے ہیں، تو آپ کو بالکل صحیح بتلا رہا ہوں، تو وہاں کے مومنین میں یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بیماری آ جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں صراط مستقیم سے اس سے زیادہ دوری نہیں ہو سکتی. جو اس طرح کی فکر رکھتا ہو کہ کوئی یہ سوچے کہ فلاں کی مجلس فلاف ہو جائے، فلاں کی مجلس اس سے زیادہ دوری صراط مستقیم کی میں سمجھتا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی وہاں کے مولانا فلاف ہو جائے، کوئی مجلس میں کم آئے، اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ دوری کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر مجلس امام حسین کے لیے کر رہے ہو تو جس مجلس کے بانی تم ہو اسی کے مالک امام زمانہ ہے، اور جس مجلس کے بانی وہ ہے اسی کے مالک بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. میں سوچ رہا ہوں کہ جو چیز ذہن میں آتی جائے وہ پڑھتا چلا جاؤں. پتہ لگا عشرہ ختم ہو گیا اور میں اسی حسرت میں رہا کہ بھائی یہ چیز مجھے پڑھ دینی چاہیے تھی. ایک چیز بھی آپ سنتے ہوں گے، پتہ نہیں آپ سنتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر اس طرح کا ماحول نہ ہو، لیکن ہم لوگوں کو سنائی دیتا رہتا ہے. فلاں مولانا آئے تھے، مجلس کیسی رہی مجلس؟ بس اب چلی مجلس نہیں. جملہ صحیح ہے غلط؟ بہت غلط ہے. جملہ کہہ دو، قدر فرمائیں گے، قدرداں ہے نا، مہمان کی عزت کو سمجھتے ہیں نا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی مجلس نہیں چلی، یہ مجلسوں کو تم چلاؤ گے؟ مجلسوں نے تمہیں چلانا سکھایا ہے، مجلسوں نے تمہارے آوازات کو چلنا سکھایا ہے. جو تمہیں شیطان سے رحمان تک کا سفر اختیار کرا دے اس کا نام مجلس امام حسین علیہ السلام. کسی کو یہ کہنا کہ بھائی فلاں کی مجلس نہیں چلی ہے، اور یہ ذاکر کو بھی اللہ کی رضا کے لیے، السلام کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. یہ تو اس کے اندر خواہش نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے
اور اپنے کو بیوقوف نہ. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بس کچھ ایسا پڑھوں کہ لوگ کہیں کہ بھائی مولانا آئے تھے ایسی پڑھی ہوئی اور آج تک تو ہم نے سنی نہیں تھی. اگر کسی ذاکر کے من میں اس طرح کی باتیں جنم لے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیر صراط مستقیم سے پھسل چکا. جس موضوع کے اوپر بڑھ رہا ہے تو اس کے تمام تقاضوں کو آپ کے سامنے پورا کرنے کی کوشش کروں گا الگ الگ پیرائے سے, الگ الگ اعتبار سے, تاکہ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کا مفہوم کیا ہے. اب آپ جیسے آپ ہمیشہ ہی محنت کرتے ہیں ویسے ہی آج بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. پہلے میں وہ سبجیکٹ مکمل کر لوں, ورنہ باتوں سے بات نکل جاتی ہے اور پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے. میں سلام کے بارے میں پڑھا تھا, ایک دو چہرے مجھے کچھ نئے سے دکھائی دے رہے ہیں, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. بات کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں وہ لوگ ہرگز جنہیں کسی کو سلام کرنے میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے. سمجھ رہے نا, یہ تو بیان چل رہا ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ میں کیوں سلام کروں, یہ چھوٹے ہیں. اچھا میں اپنی عادت سے مجبور, میں آپ کو آیت سناؤں گا. ہر بات کے پیچھے میرے پاس آیت ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ میں سوچ کے آیا ہوں کہ یہ بات کہوں گا تو یہ آیت پڑھوں گا. نہیں, آیتیں ذہن میں رہتی ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. صاحب یہ بہت چھوٹے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے, ہم ان کے سامنے کیوں جھکیں. یہ سلام کرنے کو جھکنا کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو سلام کرتا ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. جھکنا نہیں کہتے, بلکہ تم اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہو. اور میں نے کہا تھا کہ سلام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں تکبر پیدا ہونے لگے تو وہ اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرے, تکبر ختم ہوتا چلا جائے. مگر یہ کہنا بہت مشکل آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ کہنا کسی کو کہ یہ چھوٹا ہے, چھوٹا کا ہے نہیں, ظاہری قد و قامت میں چھوٹا ہے. تو آپ کیسے مولا کے ماننے والے, کیسے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. تو کچھ پڑھ رہا ہوں عزیزان کرام. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ امیری میں چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولا علی کو معاذ اللہ میری زبان لرز رہی ہے یہ کہتے ہوئے, مگر جب تک کہوں گا نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو سلام کیوں کریں, یہ تو غریب ہے. تو پھر مولا کے اس قول کا نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ. آئے جب آئے گی تو آئے بھی پڑھوں گا. مولا کہتے ہیں, اور اس کو آپ بھی سمجھ لیجیے, پریشانیوں پر پریشانی آنا, بہت زیادہ پیسے کا نہ ہونا. آپ اگر ایوریج نکالیں گے تو ہم لوگوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. یہ ہے اچھے, جب تک آپ نہیں جواب دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. اور ہمارے محترم وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو بہت اچھا جواب دیں گے. ان کے پاس تو ہر طرح کے کلائنٹ آتے رہتے. اگر آپ ایوریج نکال رہے ہیں تو ہم لوگوں کے حالات مالی اعتبار سے اچھے ہیں نہیں ہیں. اور مان لیجیے 100 آدمی کہیں پر رہ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک کھرب پتی ہو تو باہر بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے یہاں فاقہ تو خیر اب کسی کے یہاں بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پڑھائی کے لیے اچھے پیسے نہیں ہیں, یا مثال کے طور پر آنے جانے کے لیے آمد و رفت کے لیے بہترین وسائل نہیں ہیں. کیا ہر ایک کے پاس 4 ویلر ہے کہ جو یہاں مجلس میں آتا ہے, دیکھتے ہوئے لوگ آتے ہیں. میں کچھ پڑھ رہا ہوں نہیں رہا. اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں. تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہوا مالی حالات اچھے نہیں ہیں, یعنی ہم غربت زدہ ہیں. اب مولا کا جملہ دیکھ لیے, آپ کو خوش کر رہا ہوں عزیزان, یہاں ہے میں آپ کو خوش کر رہا ہوں. مجلس آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, اس موقع پر میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیے تو عربی میں سنا دیں اور کہیے تو خالی ترجمہ کر دوں, جیسی آپ کی رائے ہو. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں یا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, فَلْيَسْتَعِدْ لِلْفَقْرِ جَلْبَابًا, تو اسے غربت کی ردا اوڑھ کے رکھنی پڑے گی. کیا پڑھا ہوا ہے آپ؟ غربت سے تبلیغ بھگائیے گا نہیں, لیکن ایسی امیری کی طرف نظریں مت گاڑیے گا کہ اس کو اتنے پیسے دے دیے, مجھے اتنا کیوں نہیں دیا. جو تمہیں دیا ہے بن مانگے دیا ہے. کیا پڑھا ہوا ہے آپ کو؟ جو تمہیں اللہ دے رہا ہے بن مانگے دے رہا ہے تو اس کی بھی تو قدر کرو. نعمتوں کے مسلسل قدر کرنے کا نام صراط مستقیم کہلاتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے. اچھا ایک بات تو بتائیے, سلام نماز کا آخری حصہ کیا ہے؟ اور آپ اپنے علم کے اوپر اپنے دماغ پہ زور دیجیے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی جوانی کیسے گزر رہی ہے, پھر اللہ یہ بھی نہیں دیکھا گا کہ آپ کا بڑھاپا کیسا گزر رہا ہے.
اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی عاقبت کیسی گزرے. اگر دلیل پیش نہ کروں تو خطیب اہل بیت مت کہیے گا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے تعجب نہ کیجیے گا. اگر کسی کو تعجب ہو، جیسے کل میرے بھائی نے سوال کیا تھا، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا جواب تو میں آئے شائع نہیں کروں گا، میں بالکل منع کر دوں گا کہ مجھے نہیں آتا، دیکھ کے بتا دوں گا. غلط بتانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جہالت کا اقرار کر لیں. میں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی سوال کے جواب میں کہا میں نہیں جانتا، تو اس کا یہ کہنا بھی تو ایک علم ہے. ارے بھائی سلوات بھیجیے تو میں آپ کے سامنے کھل کے پڑھوں. محترم، بہت سے لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، بہت سے علماء میں بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے تو لوگ کہیں گے بھائی نہیں جانتے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو کسی مرض کی دوا نہیں ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، ہم میں اور آپ میں ایک کمی اور ہے، صراط مستقیم ہی تو سمجھنا ہے. ہم مولانا اسے تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو نماز پڑھاتا ہو. بس ہے نہیں، پہلے بتائیے. اگر نہیں ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر آگے بڑھ جاؤں. کیوں بلا وجہ ہماری کیسے مطلب ہے کہ ذاتی طرح ہم لوگ غلطی ہے. مولانا نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے ذاکر بلائیں گے، اس کے لیے اپنی دل کو بچھا دیں گے، آنکھوں کو بچھا دیں گے. ایک جملہ کہہ دو اگر آپ مسکرائیں، نوٹ بچھا دیں گے. کچھ بولا ہوں آپ کے سامنے، وہاں کوئی شرط نہیں دیکھی جاتی. کالا ہے، گورا ہے، نماز پڑھنے میں دیکھیں گے. میں کچھ پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی آج آپ کو تعریف کرنی پڑے گی. وہ تو جو آپ نے کل تک کی وہ آپ کی مرضی سے تھی، آج میری مرضی سے آپ کو تعریف کرنی پڑے گی. یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، اگر کہیں اللہ نہ خواستہ تھوڑی بہت چوک ہو جائے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. کیا پڑھو آواز ہے. عام آدمی کی بے عزتی کرنا صحیح نہیں ہے. کوئی اگر عام آدمی کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. تو جو کسی عالم کی بے عزتی کر رہا ہو، یہ چیزیں کامن سمجھتا ہوں میں. خدا کی قسم ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، میرے میزبان نے کبھی مجھ سے اس طرح کی باتیں کی نہیں. کبھی وہ مجھے اس طرح سے کہتے بھی نہیں کہ مولانا یہاں کیا چل رہا ہے وہاں پہ. اتنی بڑی قسم بات مطلب میں جانتا ہوں نا، یہ بیماریاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. بیماریوں کے دور ہونے کا نام ہی تو صراط مستقیم ہے. یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. 10,000 روپے دے کے کیا کسی کو خریدنا چاہتے ہو؟ ایسے ہی عالم کو بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عالم منمانی کرے، چاہے جب چاہے وہ جس کا جیسا دل چاہے وہ کسی کو اپنے اوپر جواب دینے کا جو ہے وہ حقداری نہ سمجھے. دونوں طرف سے معاملہ صاف ہونا چاہیے. لیکن کسی کو ذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں. کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب. اب میری مشکل یہ ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے آیت نہ پڑھ دوں بغیر آیت کے تو میرا دل مطمئن ہے. میں نے کہا کسی کی بھی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی اپنا کام ہے. دلیل قرآن کیا ہے؟ دلیل قرآن نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خالی ترجمہ کروں گا اور آپ سمجھ جائیے گا. مجھے یہ زحمت نہ دیجیے گا کہ میں نقطہ لگا کے آپ کو سمجھاؤں. میں کچھ نقطے ذاکر لگاتے ہیں، کچھ آپ لگا دیجیے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت انسان کو اسپیشل بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ با کرامت، با فضیلت. اگر اخلاق کی بلندیوں کو چھو لے تو فرشتے کیا بیچتے ہیں اس کے سامنے. میں کیا کر رہا ہوں. اور اگر عزتوں سے گرتا چلا جائے تو یہ جانور سے بدتر ہے. اور تم کو کس نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو سلام نہیں کریں گے؟ تم کو کس نے حق دیا ہے؟ تم نے کون سا پیمانہ بنایا ہے؟ پیمانہ تو وہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا، میری مخلوق ہے، میرا بنایا ہوا بشر ہے، میرا بنایا ہوا انسان ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پیمانہ کیا ہوگا. معبود تو ہی بتا دے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہ پیمانہ کبھی امیری کو بناتے ہیں، کبھی شہرت کو بناتے ہیں، کبھی پلاٹ کو بناتے ہیں، کبھی بلڈنگوں کو بناتے ہیں. معبود تو ہی بتا دے کہ معیار کیا ہے. اللہ نے کہا معیار اس بات کو بھی چھوڑ دینا، معیار علم بھی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی عالم ہے
عالم کا مطلب یعنی صاحب امامہ نہیں کہہ رہا ہوں، انجینئر وہ بھی عالم ہے، سائنسسٹ وہ بھی عالم ہے، میتھمیٹک پڑھنے پڑھانے والا وہ بھی عالم ہے، جو نالج رکھتا ہے، یہ بھی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ پروردگار کا آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ ہے، جتنا تقویٰ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی سلام کے لائق ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا اہل بیت۔ اکرم جو ہے وہ صیغہ اس میں تفضیل ہے، یعنی یہ کرامت کی بات ہے، مگر ذہن کے کسی گوشے میں پڑا رہے گا تو یاد ہی آ جائے گا، کوئی بتانے میں کوئی احتجاج تو ہے نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ میں نے اگر آپ کو عربی کی گرامر سمجھاتی تو آپ کہیں گے بھائی مولانا صاحب کل ہم آپ کے خلاف جائیں رپورٹ لکھوانے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی رپورٹ لکھوانے کے تو اور بہت سارے بہانے ہیں، کوئی اختلاف کی بات تھوڑی ہے۔ اکرم، اکرم سنا ہے نا، کسی کا نام ہوتا ہے اکرم، یہ وہی ہے۔ انما اکرمکم، اکرم الگ ہے، لفظ کم الگ ہے، تمہارے میں سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کی نگاہ میں۔ اور ایک آپ نے ایک جملے کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اس جملے کے اوپر، تو مجھے تو پھر لوٹ کے واپس آنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے، انما اکرمکم عند اللہ، میں نے جلدی سے آیت پڑھ دی تو آپ نے شاید اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دی۔ اللہ کہہ رہا ہے میری نگاہ میں، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نزدیک، مولانا کے نزدیک نہیں، نمازیوں کے نزدیک نہیں، کسی آنے جانے والوں کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک۔ اللہ ایک فارمولہ دینا چاہتا ہے، اگر عزت کا معیار دیکھنا ہو تو یہ مت دیکھو لوگ عزت کرتے ہیں کہ نہیں، بلکہ عزت کا معیار یہ ہے اگر اللہ عزت دار سمجھ رہا ہے تو عزت دار ہو۔ لوگوں کے سمجھنے سے نہ عزت ملتی ہے نہ ذلت ملتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد بھائی۔ مولانا کی دھمکی میں اتنا اثر نہیں ہے کہ مائک ڈر جائے، جب امتی نہیں ڈرتے تو مائک کیوں ڈرے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا سلام والی آیتیں تو میں آپ کے سامنے کروں گا، ہے میرے پاس بہت ساری آیتیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آیت پوری سنا رہا ہوں عزت والی، یہ کہا تھا نا، وہ بھی چھوٹ گئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں، وہ جو پڑھ چکا ہوں اسے نہیں پڑھوں گا، خالی آپ تسلسل کے لیے خالی تلاوت کرنا چاہتا ہوں 5 سیکنڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ قل اللہم مالک الملک، پروردگار نے کہا رسول کہہ دیجئے کہ میں بادشاہت کا بادشاہ ہوں، ہے نا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، یہ جملہ نہیں پڑھا۔ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے کسی مجلس میں کہا تھا کہ آیات منتشا بھی پڑھوں گا جس میں من یشاء اور منتشا آیا، اس میں ایک منتشا آیا ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، دو، اس سے پہلے کہا ہے توتی الملک من تشاء، 3، تنزع الملک ممن تشاء، 4، ایک آیت میں 4 منتشا والی آیتیں ہیں نا، من یشاء من تشاء، اس کو کہا جاتا ہے آیات مشیت، یعنی جس میں اللہ کی مشیت کا اعلان ہو، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کا اعلان ہو۔ اللہ نے کیا کہا اس میں؟ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرنے والی کتابیں بھری پڑی ہیں، میں آپ کو کہوں گا کسی نے یہ اعتراض کیا، کسی نے یہ اعتراض کیا، تو سارا تو اسی اعتراض میں وقت ختم ہو جائے گا، بس سرسری طور سے سن لیجیے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس اب ہمارے کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہم جسے چاہیں گے ذلیل کریں گے اور ہم جسے چاہیں گے، بھائی میری طرف دیکھیے، ہم جسے چاہیں گے، بھائی مثال کے طور پر میں اعلان کروں گا مجھے جسے چاہوں گا، میں مثال کے طور پر میں جسے چاہوں گا وہ اپنے ساتھ کربلا لے کے جاؤں گا، جسے چاہوں گا نہیں لے کے جاؤں گا، تو آپ بھی کہیں گے کہ تو بس بھائی مولانا نے تو فیصلہ سنا دیا، جسے چاہیں گے لے کے جائیں گے، جسے چاہیں گے چھوڑ کے جائیں گے۔ بہت ساری آیتیں ہیں ایسی، تو آیات مشیت بہت ساری آیتیں، جیسے ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. دیکھیے محنت کے اوپر بھی تو تعریف ہوتی ہے. یا الٹا سیدھا آپ کے سامنے پڑھا جائے بس خالی اب میں آپ سے تعریف کرنے کے لیے کچھ بھی پڑھ دوں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں چلے گا. ممبر پہ جس دن یہ روک تھام ہو جائے گی نا تو پھر کسی عالم کو نہ کوئی برا کہنے والا ملے گا اور نہ مذاق اسلام کرنا والا ملے گا. اللہ کے آیات مشیت سنیے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو مشاہدہ کر دیا. اللہ جس چاہتا ہے اس کے رزق کو خوشحال. تو آدمی سوچے بھائی گھر بیٹھے رہو, بارش ہو رہی ہے اب تو جانے کی ضرورت ہے, اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس کا چاہیں گے رزق بڑھا دیں گے اور جس کا رزق چاہیں گے گھٹا دیں گے. یہ تو مطلب یہ اعتراض ہوا. پھر پڑھوں میں آپ کے سامنے تیسری چوتھی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو سب جانتے ہوں, یہ دروازے میں بھی لگاتے ہیں لوگ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے, رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے آیات مشیت پڑھ رہا ہوں. آیات مشیت, میں نے کہا آیات مشیت وہ آیت ہے جس میں من یشاء یا منتشا آ جائے. اور اگر تھوڑا اور محنت کر لیں تو نیا لفظ اور سناؤں اس میں یشاؤن یا تشاؤن آ جائے. ایک سلوات بھیجیے, میں آپ کو نئے نئے الفاظ سنا رہا ہوں. پورے قرآن مجید میں 4 لفظوں کے بعد کوئی لفظ مشیت نہیں ہے. یا تو منتشا ہے, یا من یشاء ہے, یا یشاؤن ہے, یا تشاؤن ہے. توجہ رکھیے گا نگرانی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب آیتیں آیات منتشا ہے. توت الحکمت من تشاء یؤتی الحکمت من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ حکمت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کی نفس کو دیکھ کے یہ بتا دے کہ دل میں کیا ہے. نہیں, حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے, اگر حکمت کا یہی مطلب ہے دوا دینے والی حکمت, تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر آیت سنا رہا ہوں میں. هو الذی بعث فی الأمین رسول یتلو علیہم کتابہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا نبی وہ ہے کہ جو تمہیں تعلیم قرآن بھی دے گا اور حکمت بھی دے گا. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بر وقت عقل کے ذریعے فیصلہ کرنا. کیا پڑھو آپ کے سامنے, اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنی دیر میں سمجھے گا تو میں پڑھتا ہی نا خدا کی قسم. حکمت یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ حکیم ہے, کیا دوا دیتا ہے؟ کسی کو دوا دی ہے اللہ نے؟ میں کیا پڑھوں اب آپ کے سامنے. وہی ایک ایسا حکیم ہے کہ وہ دوا نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے. بہت ڈوب کے کہا ہے میں نے یہ جملہ. وہی ایک ایسا حکیم ہے جو شفا دیتا ہے, وہ دوا نہیں دیتا. اب بات سے بات نکلتی ہے تو میں کیا کروں. دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ؟ دعائے کمیل سنیے دانی گرامی. ایک فقرہ سنا رہا ہوں. اب دیکھیں میں نے اکثر کہا کہ سوچ کے کچھ اور آتا ہے لیکن آدمی پڑھنے کچھ اور لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے کمیل کا آخری حصہ ہے, جسے یہ نصیب ہو جائے فرصت وہ پڑھے. یا من اسمہ دوا, اے وہ اللہ جس کا نام ہی دوا ہو. جس وجود کا نام ہی دوا ہے, کیا اسے دوا دینے کی ضرورت ہے؟ وہ ذکر شفا, اور جس کا ذکر ہی شفا ہو. اللہ کا ذکر کر لو تو شفا مل جائے گی. تو کائنات میں ابو طالب کے گھرانے میں یہ بات پائی جاتی ہے. حدیث قصہ تو پڑھی ہے نا, تو حدیث قصہ پڑھے گا اس کو شفا مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت ہی اللہ کی دوا بھی ہے اور اللہ کی شفا بھی کہلاتے ہیں. یہ اس ممبر کی عظمت ہے, اس فرش ادا کی عظمت ہے, اور یہ جو بزرگوار بیٹھے ہیں واقعا ان کی عظمتیں ہیں. یہ جملہ نہ کبھی سنا, نہ دیکھا, نہ ذہن میں آیا. کتنا پیارا جملہ ہے. اللہ دعا نہیں دیتا, اللہ شفا دیتا. یہ بتا رہا ہوں میں آپ, کیا من اسمہ دعا وہ ذکر ہو شفا. دیکھیے آگے کا بھی جملہ سنیے. وَطَاعَتُهُ غنا, اور اس کی اطاعت لوگوں سے بے نیاز کرنے والی.
یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، دنیا کے 73 فرقوں میں کسی بھی رہبر کو اتنی گنجائش، اتنا علم نہیں ہے، اتنی شناسائی نہیں ہے اللہ کی اور توحید کی، جو اتنا کنا قدر جملہ کہہ دے جو جملہ میں اس وقت پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، علی نے فرمایا کہ بے نیازی اگر چاہتے ہو، کسی کے محتاج نہیں بننا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کھرب پتی ہوں گے تو بے نیازی ہو جائیں گے، تو اگر ہمارے پاس زیادہ دولت ہوگی تو ہم لوگوں سے بے فکر رہیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ مولا فرماتے ہیں عزیزان گرامی، القناعۃ مال لا ينفد، اگر تم قناعت کرنا سیکھ جاؤ تو یہی وہ بات ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اگر آدمی یہ کہے گا کہ اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، اللہ تمہیں اور دے گا، لیکن کبھی بھی تمہیں قناعت جیسا پھل عطا نہیں فرمائے گا۔ قناعت پسند ہونا چاہیے۔ پروردگار تو نے یہ دے دیا، کتنے اچھے الفاظ۔ ہم دعا کبھی ایسے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں معبود یہ، کبھی تو اس طرح سے ہم نیچے آتے ہی نہیں، معبود اب یہ دے دے، معبود اب یہ دے دے، معبود اب یہ چاہتا ہوں۔ کبھی ایسے بھی تو دیکھو کہ اللہ سے کچھ مانگ کے نہ دیکھو، خالی یہ کہہ کے دیکھو کیا بڑھا ہوں معبود تو نے مجھے یہ دیا، میں اس کے لائق معبود تو نے مجھے یہ توفیق دی، میں اس کے لائق نہیں۔ بار بار مطالبہ، بار بار مطالبہ، بار بار مطالبہ، معبود یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے۔ کبھی اپنی دعاؤں کو اس طرح بھی سجاؤ، پڑھ دوں میں تب آہستہ سے پڑھوں گا، آپ پوری طریقے سے سنیں گے نا۔ پروردگار ہم کہاں اس لائق تھے کہ تو نے ہمیں فاطمہ زہرا کا ماننے والا۔ پروردگار دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کی بہت جگہ ہیں، مگر ہم نے جیسی تو نے فرش عطا عطا کی ایسی کہاں۔ آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہی نہیں ہے نا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ پوری آیت عزت پڑھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہہ دیا جسے ہم چاہیں گے بادشاہ بنائیں گے، جسے چاہیں گے بادشاہ چھین لیں گے، جسے ہم چاہیں گے عزت دیں گے، جسے چاہیں گے مجھ سے عزت چھین لیں گے، تو اب کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ تو میں قسم ہے اس فرش ادا کی، بالکل ہلکے میں مت لینا ایک جملے میں۔ اور کیوں لوگ ہلکے میں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہوئی آیت یہاں پر مکمل ہوگی جو میں پڑھوں گا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری توحید کے اوپر کوئی دھبا نہ لگا دینا، یہ نہ کہنا کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ جسے ذلیل کرے گا تو وہی ذلیل ہے، اللہ جسے عزت دے گا تو جو عزت دار ہے وہ تو عزت دار ہے، جو ذلیل ہے وہ ایسے کام کرنے کی کیوں کوشش کرے۔ توجہ رکھیے گا، جب اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے، اللہ نے کہا یہ فیصلہ میں نے کیا نہیں کیا ہے، یہ تو میں نے تمہاری حالت بتائی ہے، میرا فیصلہ سننا چاہتے ہو؟ کیا پڑھاؤ جیزانے کے لیے، میرا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو فوراً کہا، اسی آیت میں کہا، فوراً بغیر کسی فاصلے کے کہا، بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر تم اپنے سر پر ذلتوں کا ٹوکرا اٹھانے لگو تو اللہ تمہیں نہیں بچائے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ میں بہت کچھ پڑھی آج کی مجلس میں عزیزان گرامی۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، میں مشورہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ کافی مجلس ہوتے ہیں جو یہاں ہیں، وہاں کے لیے بھی جو جہاں کا ہے، آپ اپنے علماء سے کہا کیجئے کہ آپ جو ہے قرآن مجید کی 3 4 5 6 10 12 20 جتنی بھی آیتیں آپ پڑھ سکتے ہو، آپ روحانیت پیدا کرنے کے لیے وہ تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں تو نیکی کے علاوہ، اب اگر اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ ہمیں ذلیل ہی رکھے گا۔ تو چاہ رہا ہوں نا، نہیں اللہ نے اسی بات کو اپنے دامن سے ہٹانے کے لیے کہا بیدک الخیر، اگر تم اچھے کام کرو گے تو عزت دار کہلاؤ گے، اور اگر تم نے مال ہڑپنا شروع کر دیا، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی، اگر مال ہڑپنا شروع کر دیا، اس کا مال اٹھایا، اس کا مال اٹھایا، اسے پریشان کیا، آپ جو نماز پڑھ، اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کوئی کہے گا نہیں، ہمت چاہیے جملہ کہنے کے لیے، کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، میں بزرگوں سے اجازت لے کے کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں اپنی یہ چوری والی عادت نہیں چھوڑی تو آپ سمجھ لینا تم نماز نہ پڑھو، چھوڑ دو نماز پڑھنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں
آپ کو بڑا اچھا دکھائی دے رہا ہوں ماما لگا کے ہوا کوا پہن کے اور میں چوریاں کرتا پھر رہا ہوں. کہ مولانا آپ کہاں چوری کریں گے؟ ارے یہ چوری تو ہے, کیا پڑھ رہا ہوں میں, اگر کسی کا مال میرے گردن پر ہے تو یہ چوری تو ہے. میں جملہ سنیے عزیزان گرامی, جب عام انسان کا مال ہڑپ کرنے میں تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی, تو اگر تم امام کے حق پہ ڈاکہ ڈالو گے, یہ ہے صراط مستقیم. کیوں بلا وجہ ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ ان کا تو مجلس میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا میں آپ کو چلیے پہلے یہ بعد میں بات نکل جاتی ہے. اس کے بعد آخری جملہ ہے, یہ مجلس کا آخری جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ کو, مجلس کا نہیں. اب تو 2-4 مجلسیں رہ گئی ہیں, اب تو آپ کہاں جائیں گے؟ توجہ سنیے گا, گھبرائیے نہیں, اسی وقت میں مجلس کو تمام کر دوں گا. وہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں, میں کبھی اس بات کے اوپر عمل نہیں کرتا ہوں. میں اگر پوچھتا ہوں کہ بھائی اور پڑھا جائے, بھائی ایک آدھ کہہ دیتا ہے کہ ہاں مولانا, میں سمجھتا ہوں کہ بس سمجھ لینا چاہیے کہ مجلس کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے. یہ سب تجربے کی بات ہے. اب آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا دیکھو طاقتور مت سمجھنا میرے سامنے کسی کو, میرے سامنے کسی کو طاقتور مت سمجھنا. آخر میں اس آیت میں اللہ نے ایک جملے کا اور اضافہ فرما دیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہوتا ہے. میں پڑھ نہیں پایا, مجھے افسوس ہو رہا ہے. اللہ اس آیت کے جملے میں, آخری جملے میں یہ بتا رہا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں, تو تم سمجھ لینا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کبھی اپنی عزت پر اترانا بھی نہیں, جب چاہوں گا تو عزت کی چادر اتار کے پھینک دوں گا. صلوات بھیجے محمد. میری مجلس میں روحانیت پیدا ہو جائے, 2 چھوٹی چھوٹی ننھی سی آیتیں پڑھ دیتا ہوں جو ہم وزن ہیں, سناؤں آپ کو میں, مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر. آپ 1 لاکھ علماء لا کے بٹھا دیجیے, میں تو بات کہہ رہا ہوں, آپ میرے اس مجتہد کو بٹھا کے لا دیجیے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں, تو خوش ہو گئے نا, اس لیے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. پھر میں آئے بائیں کیوں کروں گا؟ یہ آئے بائیں کرنے کا خطرہ انہیں کو ہوتا ہے کہ جن کو قرآن مجید سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ سن لیجیے, میں 3 آیتیں بلا وجہ, یعنی میرا کوئی مقصد نہیں, خالی اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھے یہ آیتیں اچھی لگتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء محیط, ان اللہ علی کل شیء علیم. اللہ ہر چیز پہ گھیرے ہوئے کیے ہوئے ہے, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ عزت والی آیت تھی عزیزان گرامی کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اچھا میں کافی دیر سے ادھر ہی متوجہ تھا, اب میری طرف اچھا ایک سلوات ہے جو محمد اس سے بہتر سلوات بھیج دیجیے اہل بیت. غالباً میں 10:50 پہ بیٹھا تھا, میں آپ کے وقت کا خیال رکھتا ہوں اس لیے میں نے تو میں اچھا عزت 11:50 تک کا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ کو تھوڑے چھوڑ رہا ہوں. 12 بجے تک 1 گھنٹہ تو رہے گا. آپ کہیے تو میں 12:15 بجے تک پڑھوں. ایک سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. میں تو خالی ٹائم بتا رہا ہوں, میں ٹائم بتا رہا ہوں کہ کبھی آپ یہ سوچیں ہوتا ہے ایسا, میری ساتھ ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. مولانا صاحب پڑھی میں نے مثال کے 40 منٹ, مولانا صاحب آپ نے تو 20 منٹ پڑھی, اس لیے بتا رہا ہوں. آپ سب کہیے تو میں 1.5 گھنٹہ پڑھوں, آپ کہیے تو 2 گھنٹہ پڑھ دوں. ایک سلوات بھیجیے محمد. میں سر یہ بتا رہا ہوں کہ میں 10 منٹ تھے میرے خیال سے میں نے شروع کی. خیر اب آپ سنیے ذرا, آپ اطمینان سے پڑھیں, اب تو سب اجازت مل گئی ہے, اپنے کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, سمجھ گئے, عادت پڑ گئی سب کو بھیجنے کی. ایک سلوات بھیج دیے بھائی, سب مل کر بھیج دیے. 2-4 آدمی ابھی خاموش ہیں. حسین صاحب بھائی پانی رکھ دیجیے 1 گلاس کا. پانی پڑھنا غلط ہے, حرام ہے اگر آپ جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ عزت نہیں ہے. آیت یہ ہے وہ تو عزت و منتشا. اب دیکھیے جسٹ اسی کے بعد والی آیت پڑھو, اسی کے بعد والی آیت, تاکہ آپ یہ سمجھ سکے کہ بادشاہ اصل میں کون ہوتا ہے. جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ نہیں ہوتا ہے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا فن یہی ہے. اللہ پہلے جملے میں آیت کی عزت والی آیت کے پہلی فکرے میں کہتا ہے بادشاہت کا بادشاہ میں ہوں, کلیئر کر دیا. اس کے بعد دوسری آیت میں کہتا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بادشاہت کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہوں. آپ اس کو صحیح سے آپ اس کو ایکسپٹ کر نہیں پا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اقتدار کی حد دیکھو. یہ حد تو ہم اپنے استعمال کے لیے اپنے سمجھنے ورنہ اللہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے اس کے اقتدار کی حد جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ حد وہیں سے اللہ کا اقتدار شروع ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تولج اللیل فی النہار، ہم رات کو داخل کرتے ہیں دن میں، وہ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں. تو دیکھو چند پیسے آنے کے بعد اپنے کو اقتدار والا نہ سمجھنا. تم اگر ہمارے جیسے بن سکتے ہو تو بن کے دکھاؤ. تم پوری کائنات کے مالک بن جاؤ. دن کو رات میں کیا داخل کرو گے، رات کو دن میں کیا داخل کرو گے؟ اگر نماز قضا ہونے میں 1 منٹ باقی رہ جائے اس 1 منٹ کو روک کے دکھا دو تو ہم مان لیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. جو فرمانے ایسا نہیں رہا. اس سے زیادہ اور ایک لفظ جملہ اسی آیت میں ہے. ابھی آیت یہ ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ نے کہا اور تمہیں ہارڈ ورک دیں، بتائیں ہم تمہیں کہ ہم کیسے اقتدار والے ہیں. ہم تمہیں بتائیں کہ معاشات کا مفہوم کیا ہوتا ہے. یہ تو بہت ٹف ہے بھائی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے، دیکھو جو سامنے والا اعتراض کرنے والا ہے نا اس کی ہر حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میرا یہ تو چاہیے تمہیں، یہ تو چاہیے کہ دن ہے ہم تمہیں رات دکھا دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہی فرعون نے کیا تھا، یہی نمرود نے کیا تھا جناب ابراہیم کے سامنے. انشاءاللہ ان 2-3 مجلسوں کے درمیان پڑھوں گا میں کیا کہا تھا جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا تو اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر دوں گا. یہ قرآن ہے خدا کی قسم، یہ قرآن پڑھا ہے میں نے، خالی ترجمہ کیا ہے میں نے. میں اگر بار بار آئے تربیت پڑھوں گا تو مجھے لگ رہا ہے آپ کے ادھر ادھر پہنچ جائیں گے. بھائی مولانا صاحب بھائی اتنی آیتیں مت پڑھیے جو ہماری سمجھ کے اوپر بار بن جائیں، اس لیے میں آپ کے احترام میں ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. نمرود نے کہا کہ یہ کام میں بھی کروں گا. اب میں وہ واقعہ نہیں پڑھوں تو خالی بتلا رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ رات تو ہم بھی لے آئیں گے، وہ ایسے اندھیرے میں لے جا کے داخل کر دے لو ہو گئی رات. یہی کام تو اس نے بھی کیا تھا نا. میں کیا پڑھ رہا ہوں جانے کا نام، یہ تو ہو گئی نا. آپ بالکل اندھیرا کر دیں ہو گئی رات، اور کہا کہ ہم تمہیں دن میں بھی داخل کر دیں لے آئے باہر. بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے کہا کوئی اگر سرفراہ اس طریقے سے کرنے لگے تو اس کا جواب دے جو ہم آگے فرمانے جا رہے ہیں. پڑھو میں آپ کے سامنے خالی ترجمہ کروں گا اور آپ کو معطر ہو جانا چاہیے. اللہ نے کہا ہم ہر چیز کا جواب رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخرج الحی من المیت، ہم مردار سے زندے کو نکالتے ہیں. یہ کر کے دکھانا تو بتا دینا. چاہے تم اندھیرا چھا دو، چاہے تم روشنی پھیلا دو، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ زندہ کو مردہ بنا دو، مردے کو زندہ بنا دو. اعلیٰ میری حکومت کے نمونے علی کو دیکھ لینا. کسی اچھے خاصے جوان کو لے کر آنا اور کہنا علی سے نماز جنازہ پڑھا دے، اور علی نماز جنازہ پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے گا. اور اگر ماں رونے لگے تو رحم بھی اتنا ہے کہ دھو کر مارے گا اور زندگی عطا کرا دے گا. اللہ بتانا چاہتا ہے علی ہی بادشاہ ہے، علی ہی تمہارا سب کچھ ہے. صلوات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی بات کوئی بھی بات ہو وہ آپ قرآن مجید کے ذریعے کہہ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. کتنی پیاری آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب میں آ رہا ہوں پلٹ کے سلام. میں نے آپ سے کہا تھا کل کی جو آیات میں نے پڑھی اس میں کہا تھا کہ سلام اللہ کا نام ہے. کہا تھا کہ نہیں؟ میں نے آپ کی ایک آیت بھی پڑھی تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اور بہت ساری اور آگے بھی ہے اس میں الفاظ. میں نے کہا تھا کہ سلام اللہ کا نام ہے.
اگر سلام اللہ کا نام ہے تو پھر کسی کو یہ نام لینے میں دقت کیا ہے؟ اور میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور پڑھی تھی جس کا میں نے آخری جملہ چھوڑ دیا تھا، وہ جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آیت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس صاحبان ایمان آئیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آئیں، تو تم کہنا فقل سلام علیکم، تو نبی تم کہہ دینا سلام علیکم. معبود ہوگا کیا؟ کہ ہوگا یہ، اس کے آگے کا جملہ ہے کتب اللہ علی نفس ربی، اللہ نے، جب تم ایسا کرو گے یعنی جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آئیں گے اور تم انہیں کہو گے سلام علیکم، تو اللہ اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم قرار دے لے گا. اللہ کے لیے کوئی چیز لازم نہیں ہے. آپ اصل میں یہ بات سمجھتے ہوتے نا کہ اتنی خاموشی سے لازم ہے. اللہ کے لیے لازم ہے کہ تمہاری دعا کو سنے، بتاؤ. اللہ کے لیے لازم ہے کہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے، ہے بتاؤ. اللہ کے لیے لازم ہے کہ تمہیں غربت سے ہٹا کے مالدار بنا دے، ہے لازم؟ نہیں لازم. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو سمجھ جائیے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سلام علیکم کہو گے نبی تو ہم اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا جس سماج کی آب و ہوا سلام کی ہوتی ہے وہاں ہوا بھی چلتی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوا کرتی ہیں. صلوات بھیجئے محمد آل محمد. وہ ایک فکرہ رہ گیا تھا، ایک بات رہ گئی تھی خامنہ صاحب کے بعد. آپ خوش ہیں تو ویسے صلوات مرحمت فرما دیے تاکہ مجھے لگے میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. مجھے شرف ہے کہ میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. بہت مرد مجاہد انسان. آپ نے دیکھا کہ آقا کا ایک ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے نا، آقا کا ایک ہاتھ نہیں، اور جنگ کے میدان میں جو ہے وہ ہاتھ جو ہے ان کا ضائع تو نہیں کہوں گا، ان کا انہوں نے اسلام کے لیے اپنا ہاتھ دیا تو اسلام کے ہاتھوں کو طاقتور بنا. یہ میری اپنی آقا کے لیے الفاظ ہیں. آقا کے 3 یا 4 بیٹے ہیں مگر آقا کتنے محتاج. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے سپریم لیڈر کو سب کچھ اختیار ہے. جانتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا بھی اختیار ہے کہ اگر کوئی چن کر وزیر اعظم یا پردھان منتری یا صدر بن گیا ہے، اگر آگا چاہیں تو اس کو ہٹانا تو ہٹا سکتے ہیں، یہ ان کے قوانین میں. لیکن آگا نے کبھی کسی کو ہٹایا؟ بھائی اگر جواب نہیں معلوم تو بتا دیجیے، میں جواب نہیں دوں گا. آپ کو باخبر ہونا چاہیے، آپ کو خبریں دیکھنی چاہیے. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے قرآن مجید، تو آپ کو خبریں دیکھنی چاہیے، آپ کو آگاہی ملے گی، شعور ملے گا. یہ جو حدیث میں آیا کہ مسلمان وہ ہے کہ اگر مشرق میں اس کو کوئی درد ہو جائے تو یہاں مغرب والے کو درد، تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی فرشتے نازل ہوں گے جو بتائیں گے کہ مغرب میں جو یہ کام ہو گیا ہے. جب تک آپ خبریں نہیں دیکھیں گے. امام خمینی فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے اوپر ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ جنت کو نچھاور کرے. وجہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی ورزش کرنا بھی ضروری ہے، ویسے ہی خبریں دیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ مسلمان جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے حالات سے آگاہ ہو سکے. جملہ کہہ دوں، باوش ہو کے بیٹھے ہیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے. باشعور حالت میں رہنا صراط مستقیم کہلاتا ہے. بھائی میں نے بہت بڑی بات پڑھ دی. اللہ ایسے میں کیسے الفاظ استعمال کروں، اللہ ایسے بے وقوفوں کو پسند کرتا ہی نہیں ہے جو سر تو ٹکراتے ہیں سجدے کے لیے مگر مغز کو خالی رکھتے ہیں. نہ انہیں دین کا پتہ ہے، نہ دین کی سیاست کا پتہ ہے، نہ انہیں اسلام کا پتہ ہے، نہ اسلام کی سیاست کا پتہ ہے. تمہارے سر میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ خالی سجدے کے لیے نہ ہو، دنیا کو جھکانے کے لیے تمہارا سر بن جائے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. سمجھ میں آتی ہے نماز، خالی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، خالی نماز سکھا. اللہ یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ آپ خالی نماز. کیا کرے گا اللہ کسی کو نماز پڑھوا کے؟ اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ تو کوئی کام اپنے فائدے کے لیے کرتا ہی نہیں. اللہ نے جو بھی کام کیا وہ تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے. اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نماز کو باقاعدہ ویسی تو نماز بنانے کی کوشش کرو. جملہ عرض کر رہا ہوں، اس نماز کو کم از کم ویسی تو نماز بنانے کی کوشش کرو
جیسی نماز ابو ذر پڑھتے تھے، جیسی نماز سلمان پڑھتے تھے. میں کب کہتا ہوں کہ تم علی جیسی نماز پڑھ پاؤ گے؟ علی جیسی نماز تو انبیاء بھی نے نہیں پڑھی. تو عزیزان گرامی ایسی نماز تو پڑھ سکتے ہو کہ جو جناب ابو ذر پڑھیں. اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہو. ہاں ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے مگر کوشش تو کر سکتے ہو نا. نماز ایسی ہونی چاہیے عزیزان گرامی، اللہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک صلوات ہے جو محمد علی محمد. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نماز میں دعاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے. دعا میں نماز میں دعا بس ایسی مانگیں کہ وہ قبول ہو جائے. یہ کوئی دعا کا طریقہ تھوڑی ہے. یہ کہاں طے ہے کہ تم جو مانگو گے وہ اللہ دے دے گا؟ یہ طے نہیں ہے. اللہ وہ دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تم آغا صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا، اتنے صاحب تقوی انسان ہیں، ان کے پاس ایران کی ساری دولت ہے، چاہے سیاہ کریں سفید کریں چاہے کسی کو دے دیں، لیکن وہ کتنے محتاط ہیں. ان کا تقوی دیکھیے گا. یہ واقعات میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، کچھ دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ وہ ریتا ہم جیسے چھوٹے موٹے سے آدمی، چھوٹے موٹے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی گرے ہوئے انسان، ہم چاہتے ہیں ہماری ریتا جو ہے وہ ایک سال میں ایک ہاتھ تو ذرا ہم اس کو تبدیل کر لیا کریں. آغا نے ایک اپنی یہ ریتا جو نجف میں پڑھتے سمے آپ رکھتے تھے وہ کبھی کبھی آج بھی لگاتے. 30-40 سال تک جو ہے وہ آپ اپنے کسی کپڑے کو پہنتے کبھی ہیں ان کے پاس اور رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا گھر انہی پیسوں سے خرید لیا ہو. ان کے بچے جو رہتے ہیں نا وہ کرائے کے مکان پہ رہتے. ایسا جب انسان رہبر ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. اے بھائی بہت بڑی بات پڑتی، مانو یا نہ مانو. ساری دنیا ایک طرف ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا ایک طرف ہے. ہمارے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ایران حملہ کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ حملہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. 10 سال تک کے نتیجوں کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوگا. میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایران حملہ نہیں کرتا. ایران کو حملہ کر دینا چاہیے تھا. اب تو یہ بھی ہو گیا، اب تو وہ بھی ہو گیا، اب تو ان کا کمانڈر بھی مار دیا گیا، اب تو ان کے گھر میں مار دیا گیا. توجہ رکھیے گا زانے گرامی. تو یہ جو اصل میں بے بصیرت ہونے کا مطلب ہے. اگر انسان کی عقل صراط مستقیم پر ہو. ایک جملہ آ گیا ہے، ایک جملہ بھی ہونے جا رہا ہے، اس منبر کا تصدق ہے. اپنے قدموں سے زیادہ صراط مستقیم پر اپنی عقلوں کو رکھنے کی کوشش کیا کریں. کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے عزیزان گرامی. آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گا، کسی ذاکر کی زبان سے نہیں ملے گا. جو بارگاہ میں علی کے ذریعے عطا ہو وہ کہیں انٹرنیٹ پہ ملتا ہے. قدم سے زیادہ آپ کی عقل صراط مستقیم پر ہونی چاہیے. تب آپ صحیح سوچیں گے، صحیح بولیں گے، صحیح دیکھیں گے، اور اتنا صحیح دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں کی برائیاں نظر نہیں آئے گی، ان میں چھپی ہوئی پوشیدہ خوبی آپ کے اندر نظر آنے لگی. اور جب انسان کا قدم خالی صراط مستقیم پر ہوتے ہیں تو انسان اور ڈھونڈنے کی تلاش کرتا ہے کہ اسے ذلیل کر دوں اور اسے ذلیل کر دوں. ایک صلوات بھیجیں محمد. نہیں سب کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو نیند آ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک بہتر ترین صلوات کرو. آغا کا ذکر کل بھی کر دیں گے عزیزان گرامی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اصل میں دیر میں آئے اس لیے کہہ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے جب آپ آئے. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد. بس عزیزان گرامی آپ کی بھائی اللہ بھی تو فوراً نہیں دعا سنتا ہے. وہ بہت کئی سال تک جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ابھی اور انشاءاللہ آپ کی خواہش کو کل پورا کر دوں گا. میں عزیزان گرامی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ برا مت مانیے گا. آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا ہے، کبھی آپ برا مان جائیں ایسا نہیں ہے. آپ کی قدروں کا احترام میں رکھوں گا انشاءاللہ. کل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. دیکھیں بات نہ کریں میرے بھائی. ایک پہ نگاہ ہے میری.
آج آپ کو شاید پتہ نہیں، آج شب شہادت امام رضا بھی ہے۔ تو میں کچھ جملے آخر میں امام رضا کے حوالے سے بھی کہوں گا۔ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا امام اس رضا خانے سے رخصت ہونے جا رہا ہے، تو دل کھول کے آپ اپنے مہمان کو رخصتی کیجیے گا گانے کے نام۔ میں نے کہا تھا آواز بلند رہا کیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کا ایک چاہنے والا آیا، امام نے کہا ان کو تباہ کیا، اگر تجھے رونا آ جائے اپنی مصیبت پر تو اپنی مصیبت کو چھوڑ دینا، ہمارے جد کی مصیبت کو یاد رکھے۔ اور یہ کہہ کہ آپ آواز بلند رونے لگے۔ آواز بلند رونے کا ثواب اور اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ تو جیسے ہی کہا اگر تجھے اپنے غم کو یاد کرتے ہوئے رونا آ جائے، تجھے مثال کے طور پر تیرے گھر میں کوئی جوان کا لاشا پڑا ہو کبھی، تجھے وہ یاد آ جائے تو تم علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے یاد کرے۔ ان کنتا باغیا، اگر تجھے اپنی مصیبت پر رونا آ جائے، جملہ سنیے گا اور تڑپ کے روئیے گا تو تم اپنے غم کو بھول جانا اور ہمارے جد حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رونا۔ تو سامنے کھڑے ہوئے انسان نے پوچھا، بولا ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے دلوں کو پکڑیے تو میں جملہ سناؤ۔ امام نے فرمایا میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ارے ہمارے جد حسین کو رلا رلا کے مارا، تڑپا تڑپا کے مارا گیا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور امام نے جب یہ جملے کہے تو خود بھی رو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ہاں عزادارو، جب امام رونے لگے اور گریہ کرنے لگے تو ایک مرتبہ امام نے روتے روتے، آپ دیکھیے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، روتے روتے اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی کو دیکھا اور کہا بابو مسیح، میرے جد حسین کے مسائب ہو رہے ہیں اور تو رو نہیں رہا، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا نہیں امام، میں رو تو رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا ہمیں یہ رونا پسند نہیں ہے، کبھی کیسے رویا کرے، کب ایسے رویا کرو جیسے جنت میں ہماری دادی فاطمہ روتی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آج میں اس امام کا پوچھا بھی جناب فاطمہ زہرا کو دینا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، کبھی ہم زہرا کو ان کے باپ کا پوچھا دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم زہرا کو ان کے شوہر کا پوچھا دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم زہرا کو ان کے بیٹے حسین کا پوچھا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ بی بی کو جناب امام رضا کا بھی تو پوچھا دے دے، ہائے وہ غربت میں شہید ہونے والا میرا امام۔ اے عزیزان گرامی، جب امام کو زہر دیا گیا تو امام عزیزان گرامی کبھی اس کروٹ ہو رہے تھے اور کبھی اس کروٹ ہو رہے تھے۔ جانے والے سوچ رہے تھے کہ اپنے امام کو بستر استراحت پر لٹا دے۔ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، جو ابھی بھی نہ رویا ہو جملے پہ رو دے۔ اور جب کہنے والے کہتے تھے اے امام بستر استراحت پر آ جائے، کہ نہیں نہیں، ارے میں نے دیکھا ہے حکمت کی غیب کی نگاہوں سے میرے جد حسین زمین کربلا پر تو میں کیسے لیٹ سکتا ہوں۔ ویسے امام باقر نے بھی کہا تھا، امام باقر نے کہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے جان زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اے عزیزان گرامی، آخری فقرہ پڑھ کے میں اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آج معصوم قم کو بھی پرسہ دے لیجئے، آج جناب فاطمہ زہرا کو بھی پرسہ دے لیجئے، آج امام زمانہ کو بھی پرسہ دے لیجئے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریب الغرباء پر سلام، اے غریب الغرباء، غریبوں کے غریب آپ پر سلام۔ ارے سب سے بڑا غریب تو میرا حسین تھا، ارے جس کا لاشا 3 دن تک ریگزارے کربلا پر پڑا رہا۔ ارے اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے اور وہ رو بھی نہیں سکتا ہے۔ یا امام رضا، آپ کے بیٹے امام جواد نے آپ کو اچھے سے غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ ارے وہ زہرا کا غریب تھا، ارے لاشا پڑا رہا۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ارے بھائی اور بہن کی محبت تو دیکھی ہے نا آپ نے، ارے زینب اور حسین کی محبت تو دیکھی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا چور ہوتے ہو۔ ارے بہن کو خبر ملی کہ میرا بھائی مریض ہو گیا ہے، ارے میرا بھائی مریض ہو گیا ہے، تو مدینے سے چلی۔ اب جیسے ہی قم میں داخلہ ہوا تو دیکھا کہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، ارے سیاہ پرچموں کو دیکھا۔ جناب معصوم قم نے کہا خیریت تو ہے؟ ارے لوگ
لوگوں نے چھپانا چاہا، مگر کسی خاتون نے کان میں کہا امام رضا اس دنیا سے چلے گئے۔ ارے یہ سنا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ میں کہوں گا معصوم ہے کو ارے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے کیا کرے زینب، ارے حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور زینب گھڑی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ارے میرے بھائی کو پانی تو پلا دو، ارے اسے قبلہ رخ تو لٹا دو۔ آئے زینب ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضل بقضائه وتسلیم لأمره۔ بار الہ ہمارے اس بیان کو شرف قبولیت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ پڑھنے والے یہ ہم نے مجلس پڑھی ہے، مومنین نے اس مجلس کو سنا ہے، ہم سے پڑھنے کو قبول فرما لے، مومنین سے سننے کو قبول فرما لے۔ پڑھنے والے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کہیں پر بھی فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، جملہ محبان اہل بیت علیہ السلام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پڑھنے والے مسئلہ فلسطین کو جلد از جلد ان کے لیے اسباب فتح و ظفر اور کامیابی عطا فرما، ان کی ماں کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار عوان میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل انک انت السمیع العلیم۔